السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان مفتی رضوان۔ ناظرین، ملک ایران کے شہر طوس یعنی مشہد میں رہنے والے ایک علی نامی کسان کا بیٹا حسن، جو بچپن ہی سے ذہانت اور قابلیت میں اپنے ہم عمر لڑکوں سے زیادہ ممتاز تھا، بہت چھوٹی عمر ہی میں مختلف علوم و فنون میں مہارت پیدا کر چکا تھا، اور کون جانتا تھا کہ یہ لڑکا یعنی حسن بن علی تاریخ اسلام میں وہ مقام حاصل کرے گا کہ تاریخ کا لازمی حصہ ہی بن جائے گا۔ اور جب بھی عظیم سلجوقی سلطنت کی تاریخ کا ذکر آئے گا، حسن بن علی کے بغیر وہ ذکر نامکمل اور ادھورا رہے گا۔ قابل قدر ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کی جسے میدان سیاست کا بے تاج بادشاہ کہا جائے تو نہ جھوٹ ہوگا اور نہ ہی مبالغہ آرائی۔ سلجوقی سلطنت کا ایسا وزیر با تدبیر جو اپنی ذہانت، ہوشمندی اور حکمت عملی کے ساتھ ساتھ علم و معرفت اور طاقت و اقتدار میں بے مثل تھا۔ عزیز ناظرین، حسن بن علی جس نے نظام الملک طوسی کے نام سے شہرت پائی، عظیم سلجوقی سلطنت کی وزارت عظمیٰ کے عہدے تک کیسے پہنچا؟ وہ کون سے کارنامے ہیں جو نظام الملک طوسی کی وجہ شہرت بنے، اور نظام الملک طوسی کی لکھی ہوئی کتاب سیاست نامہ دنیا پر آج تک کیوں راج کر رہی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ مفید معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حسن بن علی ایک ذمہ دار کا بیٹا تھا جو سن 408 ہجری میں طوس شہر میں پیدا ہوا اور نظام الملک طوسی کے نام سے شہرت پائی۔ بچپن ہی سے بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے بہت جلد عظیم سلجوقی سلطنت کے وزارت عظمیٰ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ سلجوقی سلطنت کے زمانے کے عظیم کارنامے نظام الملک طوسی کے 30 سالہ دور وزارت عظمیٰ کے مرہون منت ہیں۔ یہ زمانہ سلجوقیوں کا درخشاں زمانہ کہلاتا ہے۔ سلطان الپ ارسلان جیسا مجاہدانہ صفت رکھنے والا ایک بادشاہ جو اپنے کم سن بیٹے ملک شاہ کے لیے اگر استاد چنتا ہے تو نظام الملک طوسی کو چنتا ہے تاکہ وہ اس کی تربیت کرے اور اصلی علوم و فنون کے ساتھ ساتھ اسے حکومت کرنے کے رنگ اور ڈھنگ بھی سکھائے۔ ناظرین، نظام الملک طوسی نہ صرف یہ کہ علم و معرفت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا بلکہ جنگی حکمت عملی اور جنگی علوم و فنون میں بھی طاق تھا۔ چنانچہ گرجستان پر حملہ آور ہونے والی فوج کا سربراہ نظام الملک طوسی کو بنایا گیا، اور اسی فوج نے گرجستان والوں کو ہتھیار پھینک دینے اور مسلم فوج کی پیش کردہ شرائط پر صلح کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناظرین، نظام الملک طوسی کی زندگی کا انتہائی دلچسپ اور دلخراش واقعہ بھی ایک تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جارجیا یعنی گرجستان کے بادشاہ بقراط کی بھتیجی ہیلینا، جو ایک انتہائی حسین و دلکش دوشیزہ تھی مگر راہبانہ زندگی بسر کر رہی تھی، خواجہ حسن نظام الملک طوسی اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، مگر حالات کے برعکس اس شہزادی ہیلینا کو سلطان الپ ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا، اور شرائط جنگ میں شرائط صلح میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا جس پر مسیحی آبادی میں غم و غصہ پایا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف گرجستان کے اعلیٰ و شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طلبگار تھے، مگر اس کی راہبانہ زندگی کے پیش نظر اس سے اپنا مدعا بیان نہ کر سکتے تھے۔ شہزادی کو الپ ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا، اور اس طرح حسن نظام الملک طوسی نے اپنی محبت کی قربانی سلطنت اور سلطان کی وفاداری میں پیش کر دی۔ ناظرین، سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے نظام الملک طوسی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے زمانے میں نظام الملک طوسی نے ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شمعیں روشن ہو گئیں۔ اس نے ملک کے گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا، اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد میں
مدرسہ نظامیہ تھا جس کی تعمیر پر بے پناہ رقم خرچ کی گئی۔ اس کے علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں، اور رفاہ عامہ کے کارنامے تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔ اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، نظام الملک طوسی نے اپنی شہرائے آفاق کتاب سیاست نامہ میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک جدید نظریے کی بنیاد رکھی اور سلطان کو نئے معنی سے مدلل اور مزین کرنے کی بھی کوشش کی۔ مصنف نے سلطنت کی بنیاد اور ابتدا اور سلطان کے معنی پر بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بیٹے ابو الفتح فخر الملک کے لیے ایک کتاب دستور الوزراء بھی تحریر کی۔ نظام الملک 10 رمضان المبارک سن 485 ہجری بمطابق 14 اکتوبر سن 1092 عیسوی کو اصفہان سے بغداد جاتے ہوئے حسن بن صباح کے فدائین یعنی حشاشین کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ناظرین، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کی تہ میں زوال ہوتا ہے، چنانچہ قانون فطرت کے عین مطابق نظام الملک طوسی کی قسمت کا ستارہ بھی زوال کا شکار ہو گیا، اور سلطان الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ اول نے اسے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے علیحدہ کر دیا۔ زوال کے اسباب کچھ بھی ہوں، بہرحال نظام الملک طوسی کے کارنامے سلجوقی حکومت کے لیے لا تعداد ہیں، بلکہ اس کے درخشاں دور کی کامیابیاں سلجوقی سلاطین کے علاوہ اس کی مرہون منت بھی ہیں۔ نظام الملک طوسی سن 1063 عیسوی سے 1072 عیسوی تک الپ ارسلان کے دور حکومت اور سن 1072 عیسوی سے سن 1092 عیسوی تک ملک شاہ اول کے دور حکومت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک کیجئے، دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ہیروز آف اسلام آفیشل، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے میزبان مفتی رضوان کو اللہ نگہبان۔